گورنمنٹ آف اسپین کون سی وہ تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے امیگریشن کے حوالے سے 2025 کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اصل میں ایشو یہ ہے کہ کسی بندے کو حقیقی صورتحال کا کوئی بھی علم نہیں ہوتا. سنی سنائی باتیں جو ہیں اس کو لوگ خبر اور پھر اس کے اوپر مضمون اداریہ کالم اور اس کے اوپر ویلاگ نشر ہو جاتے ہیں، اور اسی سے بہت سارے لوگوں کا کاروبار حیات چل رہا ہے اور سادہ لوگ جو ہیں وہ پس رہے ہیں، بلکہ جان کی بازی وہ ہار رہے ہیں. درجنوں کے حساب سے پاکستانی ہم وطن جو ہیں وہ مالٹا سے، گریک یا لیبیا سے یا ایجپٹ سے یا ادھر موریتانیہ سینیگال سے جو ہے نا اسپین آتے ہوئے جان کی بازی ہار چکے ہیں. اسپین میں کوئی بھی ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا، نہ کوئی امیگریشن اوپن ہونے جا رہی ہے. اسپین میں اس کو صرف آسان بنایا گیا ہے، ریگولرائز کیا گیا ہے. جو لوگ یہاں پہ پہلے موجود ہیں 2 سال کی شرط ہے کہ آپ 2 سال کی یہاں پر اپنی امپادرنمنٹ شو کریں، یعنی کہ آپ 2 سال سے اسپین کے اندر ہزاروں بلدیات ہیں، کسی بھی میونسپل کمیٹی میں، کارپوریشن میں، بلدیہ میں آپ کا اندراج ہو کہ آپ رہ رہے ہیں. اور اس کے بعد آئے گا زبان کا معاملہ، جو رائگو سوشل ابرال ہے. بہت سارے ساتھیوں نے افواہ اڑائی ہوئی ہے کہ اس کے انفورمے ختم ہو گئے ہیں. انفورمے ختم کوئی نہیں ہونے، انفورمے مسٹ ہوں گے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں وہ زبان سیکھیں، کیونکہ زبان کے بغیر آپ کے لیے ویسے بھی تو گزارا اتنا آسان نہیں ہے، اور نہ بندے کی وہ حقیقی قدر و قیمت ہو سکتی ہے جو زبان والے بندے کی ہے. بے زبان بندہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے گونگا بہرا ہے، بول نہیں سکتا، اپنا معافی ضمیر بتا نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا. مئی میں جو ریگولامنٹ تو پاس ہوئی ہے نومبر میں، اس کی روح سے 6 مہینے کے بعد اس نے نافذ العمل ہونا ہے. اس کی کئی تکنیکی جزیات ہیں جو ابھی طے ہو رہی ہیں، جو تکنیکی ماہرین ہیں کہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. یاد رہے کہ 2022 میں ارائگو پر لا فارماسیون کا قانون پاس ہوا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو اس سے ریزیڈنٹ پرمٹ ملے بھی، اور لوگ اپنے اپنے وطن چکر لگا کے بھی آگے. لیکن بہت کم پرسنٹیج ہے لوگوں کی جن کو اس کے مطابق کورسز ملے، انہوں نے کورس کیے اور کورس کر کے پھر اپنی اس ریزیڈنسی کو کنورٹ کیا پرمیشن آف ورک، پرمیشن de trabajo میں. نہیں ہو سکا. وجہ یہی تھی کہ یا تو اتنی سیٹیں ہی نہیں تھیں اس کورس کے لیے، یا یہ ہے کہ سیٹ اگر موجود ہوتی تھی تو بندہ جو ہے وہ اس اہل ہی نہیں تھا، وہ 10 لفظ ٹھیک سے اسپینش کے نہیں بول سکتا. تو وہ کورس کس طرح کرے گا؟ کیونکہ ہر کورس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے تھیوری، ایک ہے پریکٹیکل. پریکٹیکل میں تو بھلے آپ کو کوئی کام آتا ہے، آپ بجلی کا کام جانتے ہیں، کارپینٹر ہیں، میسن ہیں، رنگ ساز ہیں، ٹیلر ہیں، باربر ہیں، تو آپ کو جی ہمارا ایکسپیرینس ہے مان لیا جائے گا، آپ کام کر کے بھی دکھا دو گے. لیکن جو آپ نے مودولو کرنے ہوتے ہیں آن لائن یا فزیکلی آپ کو پیپر دیے جاتے ہیں کہ آپ ان کو ٹک مارک کریں کون سا جواب ٹھیک ہے، یا اگر آپ کو کچھ لکھنا پڑ جائے تو وہ آپ کے لیے بہت سارا مشکل ہے. ابھی جو مشکل سے مشکل تر ہوگا کام وہ والدین کو بلانے والا ہوگا، کیونکہ وہ 65 سے بڑھا کے اس کو 85 کر رہے ہیں. جو آسان ہوگا وہ جن لوگوں کے پاس اسپینش نیشنلٹی ہے، ان کے بچوں کو پہلے 21 سال تک بغیر کسی رجوت کے وہ بلا سکتے تھے ویزا پر. نیشنلٹی کا ٹائم ٹیبل وہی 18 سال سے کم عمر ہونا چاہیے. ریزیڈنس ویزے پہ لوگ آ رہے ہیں ابھی بھی 21 سال میں، اور اگر 24 تک یہ تھا کہ آپ شو کرو کہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس میں پیسے بھیجنا شرط ہے، کنٹینیو ہر مہینے 300 یورو، یا یہ ہے کہ بچے پڑھ رہے ہوں. اب مئی کے بعد یہ ہے کہ جتنی کمیونٹی ریزیڈنسی ہیں وہ سب پہلے اسپین میں جمع ہوں گی. اپلیکیشن یہاں سے ویزا پاس ہوگا، پھر ایمبیسی ویزا لگا کے دے گی، اور اس کے لیے عمر کی میکسیمم حد جو ہے وہ 26 سال کر دی گئی ہے. یاد رہے نیشنلٹی نہیں ملے گی. جن کے پاس اسپینش نیشنلٹی ہے ان کے وہ بچے یا بچیاں جن کی عمر 26 سال تک ہوگی، وہ یہاں سے ان کو بلانے کے اہل تصور. Buenas tardes, soy Ramón Vilaró, abogado, y es para informar que a partir del próximo martes 28 de noviembre prestaré mis servicios como abogado, básicamente tratando temas civiles, penales y laborales y de seguridad social.